السلام علیکم ناظرین، میرا نام نورین ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرا بھائی میرے سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اپنے بھائی کو کھانا وغیرہ بنا دیتی۔ ہمارے پاس اپنا مکان تھا اور زندگی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرا بھائی صدام کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے۔ میرے بھائی کے جاب پر جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرا بھائی صبح 8 بجے چلا جاتا اور شام 6 بجے واپس آتا تھا۔ سلام بھائی کے دن کی روٹی تھی اور رات کو وہ میرے پاس ہی ہوتی تھی، جو کہ بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے گھر میں خوف آتا تھا، اس لیے اسلام بھائی میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ صدام مائی کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی اور سارا دن کام کاج کر کے ٹی وی دیکھتی رہتی۔ ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا اور نہ ہی صدام بھائی نے مجھے کسی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی میں صدام بھائی کو ہی فون کرتی ہوں، مجھے بازار سے لا دیتے۔ ایک دن میں گھر میں کام کاج کر کے ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میرے گھر میں دستک ہوئی۔ میں دروازے کے آگے آ گئی اور پوچھا کون ہے، تو وہ کوئی فقیر تھا اور بڑی عاجزی کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے رحم آ گیا تھا اور میں اس کو کچھ پیسے دینا چاہ رہی تھی، اس لیے میں دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ جب میں نے اس فقیر کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ 16-17 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی حالت تو بہت خراب تھی، پھٹے کپڑے تھے، لیکن وہ دکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں تو اس کو دیکھتی ہی اس پر فدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آج تک کسی مرد کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ میں اس فقیر لڑکے کو دیکھتی اس پر فدا ہو گئی اور جان دینے لگی تھی۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو پیسے کچھ ہاتھ میں تھپائے اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بھی اس کی طرف مائل ہو گئی تھی اور میں ہوش کی دنیا سے غائب ہو گئی تھی۔ میں تو اس سے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرا دل تھا کہ اسے اندر لے آؤں اور اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اسے جی بھر کے دیکھوں اور اس سے دل کی باتیں کر لوں اور اپنے دل کی تمنا پوری کر لوں، لیکن میرے بھائی صدام کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو جانے دیا تھا اور کہا تھا کہ کل صبح 10 بجے تم لازمی میرے دروازے پر آنا، میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں گی اور کچھ سامان بھی دوں گی۔ وہ لڑکا فقیر چلا گیا تھا اور میرا بھائی صدام آ گیا تھا۔ اب وہ لڑکا میرے ہوش و آواز پر چھایا ہوا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو پتہ نہیں میں نے کس مشکل میں گزاری تھی اور میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس دوبارہ آئے اور میں اس کے ساتھ کچھ کروں اور وہی میری زندگی بن جائے۔ صبح میرا بھائی صدام جب کام پر چلا گیا، بڑی بے صبری کے ساتھ فقیر لڑکے کا انتظار کرنے لگی اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر بیٹھی تھی اور مجھے کسی بھی شخص کا ڈر نہیں تھا، کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ تقریباً 10-11 بجے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی فقیر لڑکا مانگنے آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو آج وہ اچھے کپڑوں میں تھا اور اس کا فقیر کا اولیا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کو اندر لے آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے چائے بنا کر دی اور کھانا وغیرہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لڑکا میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور اسے اپنی خواہش بتا دی تھی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ بھی میری بات مان گیا تھا۔ میں اس نے اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈال دیا۔ میں تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی میرا دل کرتا میں اس کو بلا لیتی اور میں اپنی زندگی میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک مرد کا ساتھ ایک عورت کے لیے حسین لمحہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔